السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زوردار بارش برس رہی ہو جس میں تاریکی ہے، بادل کی گرج ہے، بجلی کی چمک ہے۔ بجلی کے چمک کی وجہ سے موت کے ڈر سے بجلی کے چمک کی آواز، بجلی کے گرج کی آواز، بجلی کے کڑک کی آواز سننے کے بعد یہ منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ بجلی کی چمک سے قریب ہے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی بجلی کی چمک سلب کر لے، اور جب بھی روشنی چھاتی ہے، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس حال میں بجلی کے کڑک سے ان کے کانوں کے سماعت کو، کانوں کے سننے کی طاقت کو چھین لے، اور بجلی کی چمک سے ان کے آنکھوں کے روشنی کو یعنی بصارت کو ان سے چھین لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ کل کے درس میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک مثال بیان کی تھی، پہلی مثال، اور یہ منافقوں کی دوسری مثال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش برس رہی ہو۔ یاد رکھیے، اس سے پہلی جو مثال تھی، اس سے پہلے والی آیت میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقوں کا ذکر کیا تھا جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے اس علاقے کو، اس جگہ کو، اس دنیا کو، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کیا، جب اسلام کی روشنی نے اس دنیا کو روشن کیا۔ کل کے مثال میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی مثال بیان کی؟ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ایک آدمی ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ سے ارد گرد کے سارے ماحول روشن ہو جاتے ہیں تو اچانک ان کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنکھوں کی روشنی کو لے جاتا ہے۔ تو اس مثال کی تشریح اور تفسیر میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ آگ جلانے والے سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب انہوں نے اسلام کی روشنی کو جلایا اور اس سے جب دنیا منور ہونے لگی تو جو مسلمان تھے جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دی تھی، ان کو حق بات مکمل نظر آنے لگی۔ لیکن اس روشنی کے ہونے کے بعد بھی جن لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا، کفر ہی کفر بھرا ہوا تھا، وہ لوگ اس روشنی میں اسلام کی حقانیت کو نہیں دیکھ سکے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا تو مسلمانوں کے سامنے آ کر کے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے طریقے پر ہیں۔ تو پہلی جو مثال تھی اس میں ایسے پکے منافقین کا ذکر تھا، اور اب جو مثال بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقوں کا ذکر کیا ہے جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، شک و شبہ میں۔ کبھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام حق دین ہے، اور پھر کبھی لگتا ہے کہ اسلام حق دین نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسلام سے جڑے رہیں گے تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا، اور کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہو۔ یہاں پر آسمان سے زوردار بارش برسنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار نازل کر رہا تھا، اسی کو کہتے ہیں زوردار بارش۔ یہاں پر زوردار بارش سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا تھا، وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا تھا، اور یہ پیغام
پے در پے لگاتار کنٹینیو نازل ہو رہے تھے جو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت کا باعث تھا۔ اور دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، جس میں تاریکی بھی ہے، ورعد، کڑک بھی ہے، وبرق، اور چمک بھی ہے۔ یعنی یہاں پر تاریکی اور کڑک سے مراد وہ مصیبتیں ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے انسانوں کے لیے پیغام لگاتار نازل کر رہا تھا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دین کو قائم کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے، اس میں جو مصیبتیں آ رہی تھیں، جو پریشانیاں آ رہی تھیں، جو ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، جو ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی، یہاں پر تاریکی اور کڑک سے مراد وہی ہے کہ جب یہ لوگ دین کو قائم کر رہے تھے بہت ساری مصیبتیں آ رہی تھیں۔ وہ برق، اور اس کے اندر چمک بھی ہے، تو چمک سے مراد یہاں پر وہ فتوحات ہیں، وہ اچھائیاں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کو مل رہی تھی۔ یعنی ایک طرف تو مسلمانوں کو مصیبت بھی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی بھی دے رہا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ آزمائش میں بھی پڑے ہوئے تھے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی بھی دے رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی، جب کوئی آزمائش آتی تھی، جب کوئی سختی آتی تھی، جب مسلمانوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم ہوتا تھا، یا جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، یا جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے، تو یہ جو منافقین تھے ہلو بالکل چپکے سے مسلمانوں سے الگ ہو جاتے تھے کہ جاؤ مسلمان اپنا جو کرنا ہے کریں۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے کئی ساتھیوں کو 300 لوگوں کو لے کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول غزوہ احد کے موقع سے آ کر کے پھر واپس چلا گیا کہ نہیں ہماری بات کو نہیں مانیں گے، اسی لیے ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے لڑنے نہیں جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی یہ منافقین سائڈ لگ جاتے تھے، اور جب کوئی اچھائی آتی تھی تو یہ لوگ مسلمانوں سے لگ جاتے تھے۔ حالانکہ جس وقت یہ مسلمانوں سے الگ ہوتے تھے اس ڈر سے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے تو ہماری بھی حالت خراب ہوگی، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تو ہر وقت قادر ہے، مسلمانوں سے الگ ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی مثال کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہو، جس میں تاریکی بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک کی آواز جب وہ سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کو جب مصیبت پہنچتی تو وہ مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرح سے ان کو گھیرے ہوا ہے، جب چاہے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے پھر آگے بیان فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کے آنکھوں کی روشنی کو چھین لے، اچک لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی جنگ جیتتے ہیں جس میں بہت سارے مال غنیمت آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جاتی تو یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی سخت حکم نازل ہوتا یا مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آتی تو یہ لوگ ٹھٹک کر کے کھڑے ہو جاتے کہ مسلمانوں سے الگ رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے۔ محترم سامعین کرام، یہ 2 آیات تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک دوسری مثال بیان کی۔ اب تک جو ہم لوگوں نے اس سورت کے آغاز سے جتنی آیات پڑھی ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نے سمجھا ہے اور ان کی تفصیلات پر ہم نے غور کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ لوگوں میں ایک پکے اور سچے مومنین ہیں جن کا ذکر اسی سورت کے پہلے 4 آیات کے اندر ہوا، اور لوگوں میں پکے کافر بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر اسی سورت کے آگے چل کر کے 2 آیات میں ہوا، اور لوگوں میں کچھ منافقین بھی ہیں، اور منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک منافق جو ہے وہ پکے منافق جن کے دل میں کفر ہی کفر بڑھا ہوا ہے، جس کی مثال کل بیان کی گئی، اور ایک منافق ہے جو شک و شبہ والے منافق، یعنی ان کو کبھی لگتا ہے کہ اسلام سے ہم کو فائدہ ہوگا تو فوراً اسلام سے لگ جاتے ہیں، اور جب بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی اور مصیبت اور آزمائش ہے تو وہ اسلام سے الگ ہو جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی منافقین کے بارے میں قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین سے جو جڑ رہے ہیں تو اس میں ان کا مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے، اسلام میں، دین میں، عبادتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے، جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً الٹے منہ دین سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں نے اپنے دین اور دنیا دونوں کو نقصان کر لیا، آخرت اور دنیا دونوں کو نقصان کر لیا۔ محترم سامعین کرام، آپ یہ جو آیات اب تک آپ کے سامنے پڑھے گئے، اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر جو اور بھی آیات ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کافروں میں بعض ایسے کافر ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والے ہیں، آؤ گمراہی کی طرف۔ کافروں میں کچھ کافر ایسے ہیں جو کفر کے داعی ہیں، جو لوگوں کو کفر کی طرف بلانے والے ہیں، شرک کی طرف بلانے والے ہیں، شرک کی دعوت دینے والے ہیں، شرک پر ابھارنے والے ہیں، شرک پر جمع کرنے والے ہیں۔ اور کچھ کفار و مشرکین ایسے ہیں جو سرکش تو ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو داعی جس طرح سے کہے گا کرنے کے لیے کفر کا ویسا ویسا وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الحج کے آغاز میں دونوں طرح کے کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات بنانے والے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے والے یہ کفر کے داعی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 8 میں ہی بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بغیر علم کے باتیں بناتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر ہدایت کے جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر روشن دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہی وہ مقلدین ہیں جو کفر کے داعی کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اپنے سماج و معاشرے میں بھی آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیں، یا آپ پرانے زمانے کی تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھیں، بعض لوگ جو ہے مختلف شبہات کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے بدعت، خرافات اور شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کفر کے داعی ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ کافر ہیں لیکن پیروکار ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ قرآن کریم کی جو آیات اب تک پڑھی گئی ہیں اس کے اوپر، یا پھر قرآن کریم کے اندر جو اور بھی دوسری آیات ہیں، آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں بعض لوگ جو مومنین ہیں تو مومنین کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک مومنین ایسے ہیں جو سابقون ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے، ہر طرح کی نیکی میں آگے بڑھنے والے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کیا ہے۔ یہاں پر جو اس سورت کے اندر جو ابتدائی 4 آیات ہیں اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کے اوپر کمپلیٹ ایمان رکھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی نبیوں کے اوپر اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر ان کو پختہ یقین ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون ہیں، یعنی نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں تو جو صرف نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکیوں میں بڑھنے والے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی دو قسمیں، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کافروں کی بھی دو قسمیں، اسی طرح سے منافقین کی بھی دو قسمیں۔ ایک پکا منافق ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہی کفر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدے کا منافق۔ ایسا منافق بالکل جہنمی ہے، یعنی اس کا یقین ہی نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن رسول پر یقین نہیں ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اسلام پر یقین نہیں ہوتا ہے، اسلام کے احکام پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ پکا منافق ہے۔ اور کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر منافقوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے، جس کے اندر منافقوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے، نفاق کی ایک صفت پائی جاتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنے بیان میں کیا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الایمان
باب علامت المنافق، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں، 4 خصلتیں جس آدمی کے اندر پائی گئی، 4 خصلتیں جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، 4 عادتیں یہ منافقوں کی علامت ہے، 4 عادتیں انسان کے اندر نفاق کی پہچان ہے، اور اگر ان 4 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت بھی کسی آدمی کے اندر پائی گئی، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، اور اگر کسی کے اندر وہ 4 چیزیں پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی امانت دیا جائے تو امانت میں خیانت کرے، امانت دیا جائے، یہاں پر یاد رکھیے امانت کے تعلق سے ہم آگے بھی کبھی بیان کریں گے آپ کے سامنے، لیکن امانت سے مراد صرف پیسہ کوڑی نہیں ہے۔ ابھی ہم کو یہاں پر امام کے طور پر، داعی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، اور میں یہاں پر صرف لے دے کے کام کروں، اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھوں، میں اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھوں، بس سمجھو کہ ہم کو امام بنایا گیا، میرا کیا ہے، بس ڈیوٹی کرنا ہے، پیسہ لینا ہے۔ اگر میں یہ سوچ کر کے کام کرنا شروع کروں اور اپنی ڈیوٹی کو پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ میں ادا نہ کروں تو یہ خیانت ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، وہ ذمہ داری جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، مجھ کو دیا گیا یہاں پہ امامت کے تعلق سے، جس کے اندر دعوت بھی ہے، جس کے اندر لوگوں کی تعلیم بھی ہے، جس کے اندر لوگوں کی تربیت بھی ہے، جس کے اندر لوگوں کا تزکیہ بھی ہے، تو یہ ایک ذمہ داری، ایک منصب مجھ کو دیا گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر ہر چیز کو قیاس کر سکتے ہیں۔ اب کسی کو مسجد کی ذمہ داری گئی، متولی بنایا گیا، کسی کو ممبر بنایا گیا، یا کسی کی اور کوئی دوسری ذمہ داری ہے، یا کہیں پر کوئی ورک کرتا ہے، تو اس کے اندر امانت کو مکمل طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو امانت دیا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب بھی وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب بھی کوئی بات بولے تو بات میں جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا ہو، یعنی ویسے تو عام طور پر بڑا میٹھا میٹھا بولتا ہے، لیکن اگر کسی کی کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی تو سیدھے پاڑا چڑھ گیا، اور اس کے بعد زبان سے اول فول بکنا شروع کر دیے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ جھگڑا جب ہو تو بیہودہ بات بولے، گالی گلوچ کرے، سامنے والے کی عزت کی دھجی اڑا دے، ایسا آدمی بھی منافق ہے۔ تو اگر ان 4 صفت میں سے ایک صفت بھی کسی انسان کے اندر پائی گئی، وہ انسان اپنے اندر ایک نفاق کی علامت کو پالے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی کے اندر 4 صفت پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ منافق جو ہے یہ عملی منافق ہے، جو پہلے والے منافق سے ذرا نیچے ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ان تمام آیات، ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کا اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔